اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات روز بروز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الحال اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نسیم شاہ صاحب، لاہور اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نسیم صاحب، پورے ایشیا میں ہی پاکستان ہی ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ شکار کیوں بن رہا ہے، اور آنے والے ماہ و سال میں کیا پیش گوئی ہے آپ کی؟ کیا کوئی بہتری کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں محکمہ ماحولیات سے ہوں، محکمہ تحفظ ماحول سے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک رپورٹ میں جیسے بتایا کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن ٹورڈ کلائمیٹ چینجز لیس دین 1% ہے، بٹ افیکٹیز میں ہم پہلے 10 نمبروں میں آتے ہیں، ڈیو ٹو یہ جو ہماری ملک کی جو ایک خاص اس ریجن میں جو ہم ممالک ہیں، اور اسپیشلی ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہو رہے ہیں۔ یہ کثافتیں کہیں اور سے جنریٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس میں متاثر ہم ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آگے مستقبل میں اس کی بہتری کی، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ پاکستان بھی اور پوری دنیا، آپ کو پتہ ہے اس وقت کلائمیٹ چینجز کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور سارے ملک اس کے بارے میں فکر مند ہیں، جتنے ممالک ہیں دنیا کے۔ تو یہاں پہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ہمیں بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹری پلانٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو درختوں کا والیوم ہے وہ بہت کم ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 25% ہے، ویئرز ہم 5% سے بھی کہیں کم ایریا جہاں پہ درخت ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹریز کو ہم پابند بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فیکٹریوں کے جو پلانٹس ہیں وہ ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنائیں، اور جہاں جہاں پہ امیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگے وہ لگائیں۔ اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے تو اس دفعہ تقریباً 2 بلین روپیز مختص بھی کی ہے، اور کوشش ہے کہ تمام ایسے یونٹس جو ہیں جن میں دھواں کنٹرول کرنے والا آلات نہیں ہے وہاں لگائے جائیں۔ اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، 43% آپ کو پتہ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پولوشن میں۔ تو اب اس وقت پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی گاڑیاں ہیں، چاہے وہ کاریں ہیں، چاہے بسیں ہیں، چاہے ٹرک ہیں، وہ ساری انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہی بنے، اور بن رہی ہے تقریباً۔ لیکن زیادہ پرابلمیٹک ہمارے لیے پرانی گاڑیاں جو کہ امیشنز کا باعث بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایک اور گیسٹ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جنیوا کانفرنس سے ہماری کیا توقعات ہیں، اور کس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بچنے کو کوئی ایڈوائز پلاننگ کر سکتے ہیں، اسی پر تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ زینب وحید، ان سے بات کریں گے۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بین الاقوامی فورمز پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ، تو پاکستان کانفرنس سے آپ کتنی امید ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ COP 27 سے مختلف اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اس اہم اور بڑے مسئلے پہ یہ گرینڈ ڈیبیٹ کرائی۔ جہاں یہ قوم کی یہ خدمت ہے، وہاں وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کا تمام میڈیا اس کی تقلید بھی کرے گا۔ جہاں تک COP اور جنیوا کانفرنس کا سوال ہے، تو COP ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں باقی تمام ممالک آ کے اپنی بات کرتے ہیں، لیکن جنیوا کانفرنس کا واحد ایجنڈا اور مقصد پاکستان کی بات کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا چیلنج، ہماری آواز، ہمارے مسائل کسی اور کے مسائل میں کنفیوز نہیں ہوں گے، اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، اور ایک بہترین فرسٹ سٹیپ ہے۔ ہمارے کو چیئرز اور ہمارے پارٹنرز اس جنیوا کانفرنس میں ہمارے نیریٹو سے، ہمارے سٹانس سے متفق ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ جس طرح پاکستان کا کاز ایفیکٹولی لیڈ کر رہی ہے، یہ بہت پر امید اور حوصلہ افزا سائنز ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس فرسٹ سٹیپ کے بعد اس طرح کی مزید کانفرنسز بھی پاکستان کے چیلنجز کو ایڈریس کرتی رہیں گی۔ زینب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ بات بھی کریے، مزید بھی ہم آپ سے سوال کریں گے۔ نسیم صاحب، اسموگ نے لاہور میں زندگی تقریباً محدود کر کے رکھ دی ہے، کیا یہ اسموگ مستقبل میں دوسرے شہروں اور پاکستان کو پوری طرح بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 2022 کو 2021 کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس دفعہ صورتحال بہت بہتر تھی، اور اس آج کا بھی آپ AQI اگر دیکھیں، انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں، تو پاکستان اس وقت 198 پہ ہے، اور انڈیا 500 پہ، اور دوسرے قطر وغیرہ دوسرے ممالک وہاں پہ زیادہ اس وقت
ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ جا رہا ہے. اس وقت ہماری جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ساری انڈسٹری کو اور ٹرانسپورٹ کو اور خاص کر جو میں انڈسٹری کی بات کی ان کو ہم پابند بنا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ اور پروونشل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے اس کا پابند بنائیں اپنے یونٹس کو, اور اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے. تو انشاءاللہ اگلے سال زیادہ پوزیشن ہوگی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. زینب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں, دوسرا سوال کر لیتے ہیں ان سے. بتائیے گا کہ آپ کئی انٹرنیشنل کانفرنسز میں شرکت کرتی رہی ہیں, پاکستان اور دنیا بھر میں کون سا ایسا طریقہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جو کہ نئی نسلوں کو اس حوالے سے شعور اور تعلیم دی جا سکتی ہے, جس میں میرا جو کانسٹنٹ سٹانس رہا ہے اور میرے ساتھ تمام یوتھ ڈیلیگیٹس کا وہ یہ ہے کہ ہر ڈیولپنگ ترقی پذیر ملک میں ان کی قوم کو اس بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے, انہیں آگاہ کرنے کے لیے ہر لیول پر تعلیمی اداروں میں اور کریکولمز میں کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس شامل کی جائے تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز ایز اے ہول اس کے بارے میں کانشیسنیس ڈیولپ کریں. کلائمیٹ چینج کے اوپر جو تعلیم کا سٹانس ہے وہ کئی سٹیپس کے بعد آتا ہے. پہلے تو کلائمیٹ جسٹس کا ہے, کلائمیٹ فائنانس کا ہے, کلائمیٹ ریزیلینس کا ہے, اور اس پہ بھی ہمیں ڈیولپ نارتھ اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتا. تو سوشل میڈیا پہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی طرف سے اور سائنٹسٹ کی طرف سے یہی شور ہے کہ ڈیولپ گلوبل نارتھ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرے کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کرنے کے لیے. بالکل زینب, جس طرح سے آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, آپ اس پر بات بھی کر رہی ہیں, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نسیم شاہ صاحب, اس معاملے پر آپ بھی گفتگو کر رہے تھے, آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ.